الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر طریقہ، اسے اپنانا، اسے اختیار کرنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ محبت خالی زبانی دعوے سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہوتی ہے انسان کے اعمال، اس کے عقائد، ان چیزوں سے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے یہ کہا، قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، آپ ان سے کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، اطاعت تو جانی پہچانی چیز ہے، یعنی کہ اطاعت خالی زبانی دعووں سے نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے عمل سے۔ اور ایک عربی شاعر کہتا ہے، تعصی الالہ وتظہر حبہ ان ھذا فی القیاس لبدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ وہ کہتا ہے کہ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن پھر اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ یہ بات عقل سے بڑی بعید ہے، کیونکہ محبت کا قاعدہ یہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، وہ اس کی ہر بات کو مانتا بھی ہے۔ ایسی محبت کا دنیا میں وجود ہی نہیں کہ جس میں محب اپنے محبوب کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو لیتا ہے، اس کی ہر بات کو لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حدیث کے اندر آتا ہے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ نتیجہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم میرے سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ گویا کہ نبی کی اطاعت اللہ کی محبت کا سبب ہے، اور جس بندے میں نبی کی اطاعت نہیں، اس بندے کو کبھی اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اور بندہ جب اپنے محبوب اور اپنے حبیب کی اطاعت کرتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب نے، میرے محبوب نے جس طریقے سے کیا میں ویسے ہی کروں گا۔ آج میں جس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں، اس کے بعد آپ کو سوالات کے لیے میں میدان کھلا چھوڑوں گا۔ آپ میں سے جو کوئی ذوق رکھتا ہو وہ سوال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھی، اس طریقے کو لینا، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کے بغیر بھی نماز۔ دیکھیں، محبت کا اصول یہ ہے کہ اس میں یہ تقسیم نہیں کی جاتی۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہے اور آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے تو آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ جناب اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا کہ نہیں۔ جب کرنی اس کی اطاعت ہے تو اس کے محبت والے عمل کی سوا کوئی اور عمل کرنا نہیں۔ مطلب نماز میں کتنے ایسی چیزیں ہیں، وضو میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ترک کر دیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ مثلا پہلا رفع الیدین، نماز شروع کرتے وقت جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، جائیے ان علماء سے ہی پوچھئے جو آپ کو کہتے ہیں کہ صرف پہلا رفع الیدین ہے اور نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ کیا پہلے کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے پہلے کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے۔ جب پہلے کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پہلا اس کے باوجود کبھی چھوڑا نہیں، تو پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کی جب باری آتی ہے تو یہ سوال کیا جاتا ہے جی اس کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اگر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیوں اس کو بیان کرتے ہیں؟ اب بات کو سمجھیے گا۔ اسی طرح صف بندی کا معاملہ ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا، کندھے سے کندھا ملانا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر پاؤں سے پاؤں نہ ملائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا ہونا اور نہ ہونا میرے رب کا معاملہ ہے۔
میں کسی کی نماز کے بارے میں اس وقت تک نہ ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول مجھے نہ کہے۔ ہاں میں اتنا کہہ سکتا ہوں، آپ کی نماز وہ نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں۔ تو اب میں مختصر آپ کو صرف اور صرف نماز کے اعمال کر کے دکھاؤں گا عملی طور پہ، کسی عمل پر میں دلیل نہیں پیش کروں گا۔ دلیل آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں اس چیز کی دلیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہے نماز کے آغاز کا طریقہ۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ کے پاؤں آپ کی جسامت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پاؤں نہیں ملاتا تو آپ پاؤں ملانے کے لیے ایسے پاؤں مت کھولیے، یہ غلط انداز، ادب کا یہ طریقہ نہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں آپ کا جسم کتنا ہے، یہ آپ کا جسم ہے، اتنے آپ کے پاؤں کھلنے چاہیے تاکہ آپ کے پاؤں سے پاؤں بھی مل جائے اور کندھے سے کندھا بھی مل جائے۔ اس کے بعد آپ نماز شروع کیجئے۔ نماز کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جسے رفع الیدین کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس کا طریقہ حدیث کے اندر اس کے لیے 3 طریقے آتے ہیں، اور تینوں طریقے مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہیں بلا امتیاز۔ پہلی حدیث، رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کندھوں کے برابر۔ دوسری حدیث ہے شحمۃ اذنیہ، کانوں کے یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے نیچے والا زیریں حصہ، اس کے برابر۔ اور تیسرا آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے بالائی حصے کے مطابق، 1 2 3۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کر دیا کہ جی عورت سینے کندھے کے برابر اور مرد کانوں کے برابر۔ حدیث کے اندر برابر کا ذکر ہے، لیکن پھر معاملہ یہاں تک آ گیا کہ انہوں نے برابری چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگانا شروع کر دیا، حالانکہ ہاتھ لگانے کی کوئی ایک حدیث نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی کمزور بھی ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں ایک کمزور حدیث ہے، اس سلسلے میں کوئی کمزور حدیث بھی نہیں، برابری کا ذکر ہے، لیکن شاید انہوں نے برابری کرنے کے لیے یوں ہاتھ کو برابری سمجھ لیا کہ ایسے لگاؤ گے تو پتہ لگے گا برابر ہو گئے، حالانکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ مس کرنا، چھونا مراد نہیں ہے۔ تو مرد ہو کہ عورت ہو، دونوں کے لیے یہ تینوں طریقے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے طریقے عام طور پر 2 چلتے ہیں ہمارے ہاں، ایک زیر ناف اور ایک ناف سے اوپر۔ زیر ناف طریقے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک روایت منسوب کی جاتی ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، اس کی سند کے اندر اس کے متن کے اندر کاتب نے لکھتے ہوئے غلطی کی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، محدثین کہتے ہیں، محدثین نے اس غلطی کو بتایا کہ یہ غلطی ہے یہ کاتب کی۔ باقی سینے پر ہاتھ باندھنے کی بہت ساری احادیث۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کان الناس یؤمرون ان یضعوا ایدیہم الیمنی علی ایدیہم الیسری، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھیں۔ اب آپ دیکھیں عربی زبان کے اندر ید کا لفظ یہاں سے لے کے یہاں تک بولا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں ید یہاں تک بولتے ہیں۔ پھر کبھی اس سے کم بھی مراد ہوتا ہے، جیسے چور کا ہاتھ کاٹتے وقت اتنا کاٹا جاتا ہے، وہاں پر یہاں سے نہیں کاٹا جاتا، لیکن یہ ہر موقع کی دلالت اپنی ہوتی ہے۔ ذراع کا لفظ عربی زبان میں یہاں سے لے کے یہاں تک بولا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، میں ہاتھ باندھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، اس کو میں نے دائیں کے اوپر رکھ دیا ایسے، یہاں پر ہاتھ رکھ کے میں کہاں تک لے کے جا سکتا ہوں؟ یہ میری ناف یہاں پر ہے، اب میں اس سے نیچے اگر لے کر جاتا ہوں ایسے، تو یہ میرا دایاں نیچے چلا گیا، بایاں اوپر آ گیا، جبکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ دایاں بائیں کے اوپر ہے۔ یہ طبعی طریقہ، اور یہ تو ید کے لفظ ہیں نا، ایک حدیث کے اندر ذراع کے لفظ ہیں، ذراع یہاں تک بولا جاتا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے جب میں نے ہاتھ یہاں پر رکھ دیے تو آپ کسی بڑے پیٹ والے بندے کو کھڑا کر کے اس سے کہیے کہ آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے لے جا کے دکھائیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر تو وضاحت ہے، حلب طائی کی روایت کے اندر کہ اعلیٰ صدرہ کے لفظ ہے، سینے کے لفظ، اس روایت کی سند کو کچھ علماء احناف نے بھی حسن قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے
دوسرا طریقہ یہ ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. بس یہ 3 طریقے، یعنی آپ اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر، اس ہتھیلی کو اس پشت کے اوپر رکھ لیجئے ایسے. دوسرا طریقہ یوں ایسے قبض کر لینا، یہ طریقہ، یہ اسی سے ملتا جلتا طریقہ. تیسرا یہ ہے کہ ایسے. یہ 3 طریقے. اس کے بعد آپ رکوع کے لیے جائیں گے، رفع الیدین کندھوں کے برابر، کانوں کے نچلے حصے کے برابر، اوپر والے حصے کے برابر. رفع الیدین کرنے کے بعد آپ یوں جھک جائیں گے. رکوع کے لیے آپ نے 2 سے 3 چیزیں. پہلی بات، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. دوسری بات، آپ ان ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیے. اور تیسری بات یہ، آپ کے جو بازو ہیں اس میں خم نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھے، بالکل سیدھے اور ایسے. اب یہ آپ سجدے والی جگہ پر آپ کی اگر نظر ہے تو آپ کا سر بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو سر نیچے چلا گیا. حدیث میں آتا نہ سر نیچے کرتے تھے اور نہ سر اونچا کرتے تھے، بلکہ بالکل یہ کمر کے برابر. یہ ہے اس طریقے سے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، ہاتھ اسی طرح 3 طریقوں سے. اس کے بعد آپ سجدے کے لیے جائیں گے. سجدے کے لیے جھکتے وقت آپ پہلے ہاتھ لگائیں گے. میں نے عرض کی ہے جو دلائل آپ میرے سے پوچھیں گے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ زمین پر جھکتے وقت پہلے ہاتھ رکھیں گے. رکھنے کے بعد آپ نے 7 اعضاء زمین پر لگانے ہیں. 7 اعضاء کون کون سے؟ نمبر 1، دونوں پاؤں ایک. یہ 2 چیزیں ہوگی. دونوں پاؤں زمین پر ہونے چاہیے، دونوں گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے. 4، اور دونوں ہاتھ آپ کے زمین پر ہونے چاہیے. 6، اور حدیث کے اندر آتا ہے، راوی نے وضاحت کی ہے، ناک اور پیشانی کو ایک شمار کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیز زمین پر لگے گی. خالی ناک زمین پر لگانا یا خالی پیشانی زمین پر لگانا یہ ناقص سجدہ ہے. کامل سجدہ یہ ہے کہ آپ کا پیشانی اور ناک مکمل زمین پر لگے. یہ 7 اعضاء آپ کے ہو گئے. آپ نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم. اس کے بعد آپ کے ہاتھ وہ کندھے کے برابر ہونے چاہیے. رکوع کے اندر ایسے چہرے کو چھپا لینا یہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے. کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوں، زمین کے ساتھ بھی نہ لگی ہوں. اور یہ تب ہوں گی جب آپ کے ہاتھ کندھے کے برابر ہو. آپ ہاتھ ایسے آگے کرتے جائیں گے، کوہنیاں زمین سے بچتی جائیں گی. آپ جیسے پیچھے کریں گے کوہنیاں خود بخود اٹھ جائیں گی. اور پاؤں آپ کے پیچھے سے ملے ہوں، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو تلاش کرنا چاہا تو اچانک میرے ہاتھ آپ کے پاؤں کو لگے. وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وہ دونوں ایسے زمین پر نصب کیے ہوئے تھے. اور نصب کرنے کا مطلب ایسے انگلیاں موڑ کر ایسے کھڑا کرنا. اور یہیں سے اہل علم نے مستدرک حاکم کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ اپنے ایسے ٹانگوں کو ملا لیتے تھے. یہ اگر آپ کو لمبا سجدہ کرنے کی عادت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ٹانگوں کو ملا کر جب آپ سجدہ کریں گے تو یہ آسانی ہے آپ کے لیے. اس میں انسان کو ذرا ایک سہارا مل جاتا ہے. اور اگر ٹانگیں کھلی ہوں گی تو اس میں زیادہ دیر سجدہ نہیں ہو پاتا. اور مستدرک حاکم کی روایت میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے. تو گویا کہ سجدے میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، 7 اعضاء زمین پر لگے ہوں، ہاتھ ایسے کندھے کے برابر ہوں، پاؤں پیچھے سے ملے ہوں اور انگلیاں ایسے مڑی ہوں جتنی کہ آپ موڑ سکتے ہیں. تو یہ ہے سجدے کا طریقہ. پیٹ آپ کا ان رانوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، اٹھا ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ کوہنیاں بھی ایسے اس میں داخل نہیں ہونی چاہیے بلکہ کھلی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ صف میں ہیں تو زیادہ مت کھولیے کہ آپ کے ساتھی کو تکلیف ہو. اب میں سجدہ کرتا ہوں. یہ اس کا طریقہ ہے. ہاتھ دیکھیں کندھے کے برابر ہیں تو اٹھے ہوئی ہیں کوہنیاں. اگر میں ایسے کرتا ہوں تو خود بخود کوہنیاں زمین پہ آ جائیں گی. ایسے پیچھے کیا یہ اٹھ گئی. یہ طریقہ. پیٹ ایسے رانوں کے ساتھ لگ جائے گا، ایسے رانوں سے اٹھا ہوا ہے. اور یہ ہے طریقہ سجدے کا. اس کے بعد
دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ یہ پاؤں آپ کھڑا کریں گے اور یہ پاؤں آپ بچھا دیں گے، لیکن اگر آپ دونوں پاؤں ایسے کھڑے کر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی طریقہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے تشہد، کیونکہ باقی ساری رکعات کا طریقہ یہی ہے۔ تشہد ہے، تشہد کے اندر ہاتھ رکھنے کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے اس کو پکڑتے ہیں، اپنے گھٹنے کو اس کو مضبوطی سے ایسے پکڑتے ہیں اور یہ آپ کا بازو بالکل سیدھا ہو گیا، جس طرح رکوع میں بالکل سیدھا تھا، اس میں خم نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس بازو پر ہاتھ رکھنے کا یہ، وہ آپ اس طرح رکھ لیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ دونوں طریقے حدیث کے اندر آتے ہیں۔ اور ادھر سے دائیں ران پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ، اس کا ایک طریقہ ہے، اس پہ آپ یوں ہاتھ رکھیں گے اور جیسے آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے، آپ کی انگلی شہادت کے لیے آپ اپنی انگلی اس طریقے سے بنا لیں گے۔ اس کے کئی طریقے ہیں حدیث کے اندر، ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے، تین طریقے، اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے۔ اب اس طریقے سے آپ اپنی انگلی کو ایسے سیدھا کر کے بیٹھ جائیں۔ اس میں اہل علم پھر کہتے ہیں کہ حرکت دینی ہے کہ نہیں دینی، کیونکہ بعض روایات میں حرکت کا آتا ہے اور بعض میں منع کا آتا ہے۔ اس میں اللہ عالم بالصواب، اس مسئلے کے اندر 14 کے قریب روایات حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ احوط طریقہ، محتاط طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنی انگلی کو ایسے رکھیں۔ معمولی حرکت اگر اس حرکت والی روایت کی بنیاد پر دی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے بس، وگرنہ اس کو ایسے رکھیے۔ یہ جو پوری نماز کے اندر ایسے حرکت والا معاملہ ہے، یہ روایت بھی، یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے حرکت دیتے، بعض میں آتا ہے حرکت نہ دیتے، بعض میں آتا ہے یشیر بہا، اشارہ کرتے، بعض میں آتا ہے یدعو بہا، اس سے دعا کرتے، مختلف الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ اس لیے اعتدال اور احوط جس سے معلوم ہوتا ہے وہ ایسے آپ اپنی انگلی کو رکھیں، یہ طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے اپنی گردن کو، بعض لوگ کندھا دیکھتے ہیں، ایسے کندھا دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز کا عملی طور پر طریقہ تھا۔ آپ میں سے اگر کوئی ساتھی کوئی استفسار کرنا چاہے اس کے بارے میں تو وہ